بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. اللہ تعالیٰ اس علمی سلسلے کو جو ہم لوگ اس وقت اس میں شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مبارک فرمائے اور ہم سب کے لیے اس میں نفع رکھے۔ دین پر سمجھ کر عمل کرنا، جتنا زیادہ سمجھ پیدا ہوتی جاتی ہے اتنا زیادہ آدمی دین کے معاملے میں محفوظ بھی ہوتا ہے اور اس کے دینی اعمال میں اتنی زیادہ طاقت اور اسپرٹ بھی پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ایک آدمی جس کے اندر دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت کرنے والوں سے زیادہ مشکل ثابت ہوتا ہے شیطان کے لیے۔ یعنی شیطان کے لیے کسی دین کی سمجھ رکھنے والے شخص کو گمراہ کرنا اور غلط راستے پر ڈالنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کے برخلاف اگر دین کی سمجھ نہ ہو، صرف عبادت ہو، تو شیطان کے لیے وہ آدمی نرم چارہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاکید فرماتے تھے کہ ہر آدمی دین کی سمجھ پیدا کرے۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی بہت بڑا عالم نہیں بن سکتا، لیکن ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے یہ کوشش ضرور کرتا رہے اور مرتے دم تک کرتا رہے کہ اس کے اندر دین کی سمجھ میں ترقی پیدا ہو۔ ہم لوگوں کا یہ سلسلہ دراصل اسی کی ایک معمولی سی کوشش، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز نوجوان دھیرے دھیرے گریجولی دین کی سمجھ میں ترقی کرتے چلے جائیں، اور جیسے جیسے دین کی سمجھ بڑھتی جائے گی ویسے ویسے دین کا مزہ بھی آتا جائے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ کے رکھنے کے بعد دین پر عمل کرنے میں جو لطف آتا ہے، جو مزہ آتا ہے، جو اعتماد اور کانفیڈنس آدمی فیل کرتا ہے، اس کا ایک بالکل الگ لیول ہے۔ مثلا ایک شخص جب قرآن پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ اس بندوں کو اور انسانوں کو کیا ہدایات دے رہا ہے، تو پھر اس کو اپنی نماز میں جو مزہ آتا ہے وہ عام لوگوں کی نماز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی حال ہر عمل کا ہے۔ مثلا سب لوگ شادی اور نکاح کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نکاح کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں جو کچھ بیان فرمایا ہے، نکاح کی جو مصلحتیں بیان کی ہیں، نکاح کے جو فوائد بیان کیے ہیں، نکاح کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، اس کے سوشل مقاصد، اس کے ایتھیکل اور مورل ایسپیکٹس، اس کے سائیکولوجیکل ایسپیکٹس، یہ جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، پھر انسان جب شادی کرتا ہے یا شادی کے مسئلے پر غور کرتا ہے تو اس کو اسلام پر بہت اعتماد اور کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس کو پھر ایک بہت میننگ فل لائف نظر آتی ہے۔
میں سچ کہتا ہوں، بالکل اس میں کوئی ایگزیجریشن اور کوئی مبالغہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے علم نصیب فرمایا ہے. ایک بہت بڑا فرق علم کے نتیجے میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لائف بہت میننگ فل نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ ایک اپنی زندگی میں ایک مقصد، ایک اس کی روحانیت، اس کا نور، یہ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے. اس لیے عزیزوں، میں ایک بات چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ طے کریں، میں بھی طے کروں اور آپ لوگ بھی طے کریں، کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی علم میں ترقی کرتے رہیں. یہ جو چھوٹا سا سلسلہ ہے، اس میں آپ لوگوں کو مہینے میں 3-4 دن تھوڑا تھوڑا سا وقت لیا جاتا ہے. اللہ کرے ہم اس سلسلے میں آپ کو بہتر سے بہتر کانٹینٹ پیش کر سکیں اور آپ کی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکیں. مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر آپ لوگوں کو اپنے اندر بہت کچھ تبدیلی محسوس ہوگی اور بہت فائدہ محسوس ہوگا. یہ جو کورس تھا چند دن کا، اس میں آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی پڑھا ہے اور قرآن کی چند صورتوں کا ترجمہ اس طرح پڑھا ہے اور اس کی تشریح تھوڑی سی اس طرح سیکھی ہے کہ اگر آپ نے غور کیا ہوگا اور تھوڑا سا وقت گھر پر بھی اس کلاس کے بعد بھی دیا ہوگا، تو امید یہ ہے کہ آپ کو اپنی نمازوں میں جو قرآن آپ پڑھتے ہیں، وہ نماز میں بھی پڑھتے پڑھتے مزہ آ رہا ہوگا کہ ہم اب جو سورت پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے. خاص طور پر اس میں عزیزو سورہ فاتحہ بہت اہم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے کہا کہ سورہ فاتحہ ایسی عظیم سورت ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، پچھلی کسی کتاب میں ایسی سورت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام اور آپ کے صدقے میں امت پر ہونے والا خاص انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم صورت ہمیں عطا فرمائی ہے. خود قرآن مجید میں اس صورت کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے او مسلمانوں اور ہم نے او مسلمانوں تم کو 7 عظیم آیتیں عطا کی ہیں. سورہ فاتحہ 7 ہی آیتیں ہیں، ہم نے 7 عظیم آیتیں تم کو عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. اور پھر فرمایا اور ہم نے تم کو عظیم قرآن عطا کیا ہے. یعنی قرآن کے ساتھ سورہ فاتحہ کو الگ سے اللہ نے ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ جب تم کو ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں اور اپنے سرکش اور کافر بندوں کو جو دنیا کی دولت عطا کی ہے، تمہاری لالچ کی نگاہ پھر اس پر نہیں پڑنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تم کو جو دے دیا ہے وہ اس سے بہت عظیم ہے. ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف. آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا، آپ سمجھے کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت اور بزرگی بیان کرتے ہیں اور گویا اپنی عقیدت اور اپنا احترام کا عہد تازہ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور یہی دعا گویا سورہ فاتحہ کا اصل مقصد ہے اور اس کا خاص مضمون، اصل مضمون دعا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر چلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ سیدھا راستہ اور حق کا اور سچائی کا اور دین کا اور اللہ کو راضی کرنے والا راستہ دکھا دے، نہیں، دکھانا نہیں ہے، چلانا ہے. جس کی دعا مانگی جا رہی ہے وہ یہ کہ اے اللہ ہم کو چلا دیجئے، یعنی اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچ جائیں. اور جب اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے
تو دل میں نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اچھے کاموں میں لطف آنے لگتا ہے، اپنے آپ گناہوں سے دل بھاگنے لگتا ہے، اور نیکی اور اللہ کی اطاعت والی زندگی ہی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے کسی بندے پر، ہم اس کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ سورہ فاتحہ پر بہت غور کریں، بہت غور کریں، اور نماز میں سورہ فاتحہ بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھا کریں، ایک ایک لفظ اور ایک ایک معنی پر توجہ کے ساتھ۔ شاید آپ کے استاد نے سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ایک عظیم حدیث ضرور ذکر کی ہوگی، اور اگر انہوں نے ذکر نہ کی ہو تو میں ذکر کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو میں ہر آیت پر اپنے بندے کو خود جواب دیتا ہوں، اور میں اس سے کہتا ہوں، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا اور ساری مخلوق کا رب اور مالک ہے، تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو میں اپنے بندے کو جواب دیتا ہوں اور کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑا رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا، بڑا کرم فرمانے والا ہے، تو میں خوش ہو کر کہتا ہوں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ ایسی عظیم شان والا ہے کہ قیامت کے دن قیامت کے دن کا وہی بادشاہ اور مالک ہوگا، اور کوئی اس کے دربار میں کوئی دخل نہیں دے سکے گا۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی بیان کی۔ اور اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ ہی کی عبادت کروں گا، چاہے ساری دنیا زور لگا دے کہ میں آپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، مگر کسی کو شریک نہیں کروں گا، آپ ہی کی عبادت کروں گا اور آپ ہی کا وفادار بندہ بن کر جیوں گا۔ اور اے اللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ اس میں میری مدد فرمائیے کہ میں اپنے اس وعدے پر پورا اتروں۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے بندے کو یہ نعمت عطا فرماؤں گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب اس کے بعد میرا بندہ جو دعا مانگے گا میں وہ دعا قبول کروں گا۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، خود چلا دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، برائی سے محفوظ فرما دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے راستے پر چلائیے۔ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلائیے گا جن پر آپ نے غضب فرمایا، جن پر آپ ناراض ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلائیے گا جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے اور حق کے راستے سے دور جا پڑے اور گمراہیوں پر جا نکلے، اے اللہ ان کے راستے پر ہمیں مت چلائیے گا۔ یہ دعا عظیم ترین دعا ہے، اور اس سے زیادہ اس کی عظمت کی اور ہمارے لیے اس کے فائدے بخش ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی کہ دن بھر میں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھ کر ہم سے دعا مانگا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ آپ کو اس کی توفیق ملی۔ آگے بھی انشاءاللہ ایسے ہی دین کی چیزیں ہم لوگ سیکھیں گے۔ قرآن کے سلسلے میں آپ سے درخواست کروں گا، ظاہر بات ہے اس کلاس میں تو پورا قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا، ہو سکتا ہے ہم آپ کے لیے الگ کوئی پورے قرآن کے ترجمے کا کورس اگر کچھ بچے ہمت کریں اور وقت دیں تو کچھ اس کا انتظام کریں، لیکن اتنے شارٹ کورسز کی شکل میں تو قرآن نہیں پڑھایا جا سکتا۔ ہم آپ سے دو باتوں کی گزارش کریں گے، ایک تو یہ کہ قرآن مجید خود تلاوت بھی کیا کیجیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کیجیے۔ یہ ہمارے نعمان میاں یا واصف میاں یا آپ کے اور یہ ایتھکس فار یوتھ کے ساتھی کسی اچھے قرآن کے ترجمے کی رہنمائی انشاءاللہ کر دیں گے۔ سب لوگ وہ خرید لیں اور اس کو مستقل پڑھا کریں، روزانہ
جس کو آدھا پارے کی توفیق مل جائے وہ آدھا پارہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، جو پاؤ پڑھ سکتا ہو وہ پاؤ ترجمے کے ساتھ پڑھے، کچھ نہیں تو صفحہ دو صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرے، لیکن روزانہ اللہ کی کتاب ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی میں 10 کام دوسرے تو کریں مگر اللہ کی کتاب کے نور سے محروم رہیں، ایسا نہ ہو۔ تو دوسری، اس کے علاوہ دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کسی جگہ اگر مسجد میں یا کانپور میں کہیں اور درس قرآن ہوتا ہو اور آپ جا سکیں تو درس قرآن میں ضرور جایا کیجیے، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ میں بھی کانپور میں ہر مہینے کے پہلے اتوار کو درس قرآن میں آتا ہوں، ایک مسجد میں درس قرآن ہوتا ہے میرا، اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اور آج کل ہماری زندگیوں سے متعلق قرآن کی کیا رہنمائی ہے، اس پر گفتگو ہمیشہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ، میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اور سننے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن کا ذوق اور قرآن کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس سے ہم سب کو نفع پہنچائے۔ تو اس درس میں بھی آپ آ جائیں تو بہت انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ بس اتنی سی بات عرض کرنی ہے عزیزو، دنیا کی زندگی چند دن کی ہے۔ تمہیں میری داڑھی سفید نظر آ رہی ہے، عمر میری 53 سال ہو گئی، پتہ نہیں چلا کیسے اتنی عمر گزر گئی۔ ایسے ہی کچھ دن کی اور زندگی میری باقی ہے، بس ایسے ہی یہ پتہ نہیں چلا، ایسے ہی گزر جائے گی۔ کبھی ہم بھی تمہاری طرح نوجوان تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ بڑی لمبی زندگی ہے، مگر تم جس سے بھی پوچھو گے، جس بوڑھے سے بھی پوچھو گے، کسی کو اپنی زندگی لمبی نہیں لگتی۔ بہرحال یہ ختم ہونی ہے اور ہمیشہ والی زندگی شروع ہونی ہے، اور ہم اس دروازے میں، موت کے دروازے سے اس زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ موت کچھ نہیں ہے، موت ایک دروازہ ہے، ایک پاس ہے، بس اس چھوٹی سی زندگی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں جس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں اس کا نام موت ہے۔ بس یہاں ہم نظر آنا بند ہو جائیں گے، وہاں ہم پہنچ جائیں گے، اور پھر ہمیں وہاں والی دنیا دکھے گی، جنت دکھے گی، دوزخ دکھے گی، فرشتے دکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اگر کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی دکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات نصیب ہوگی۔ تو عزیزو، اصل زندگی تو وہی ہے اور اصل کامیابی وہی ہے۔ یہاں کی کامیابیاں جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ چند دن کی روشنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، پھر تو وہیں کی روشنی ہوگی، اور جو یہاں سے وہاں کی روشنی والے کام کر کے نہیں لے کے جائے گا وہ وہاں اندھیروں میں رہے گا، اور جو یہاں سے وہاں کی روشنی والے کام کر کے لے کے جائے گا وہاں اللہ تعالیٰ اس کو روشنیوں میں رکھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے اور دین سے تعلق رکھنے والے جب قیامت میں پہنچیں گے تو حال کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور، ان کے اعمال کا نور ہوگا، اس روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، دائیں بائیں آگے ہر طرف وہ نور پھیلا ہوا ہوگا، اور ان کو راستہ نظر آ رہا ہوگا جنت کا اور اللہ تک پہنچنے کا۔ اور مسلمانوں ہی میں کہ جو لوگ برے اعمال کر کے اور منافقت والی اور نفاق والی زندگی گزار کر پہنچیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یقول المنافقون جب منافق ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم تو اندھیرے میں ہیں، ہمیں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس نور ہے، آپ کے چہروں سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے، انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا دھیرے دھیرے چلیے تاکہ ہم بھی آپ کی روشنی اور آپ کے نور کے سائے میں تھوڑا تھوڑا ہم بھی اس کی روشنی میں چلتے چلیں، ہم بھی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو اس وقت اللہ کی طرف سے فرشتہ کہے گا قیل ارجعوا وراءکم، خبردار جو ایمان والوں کے پاس آئے واپس جاؤ، واپس جاؤ، ان کو دھکا دے کے پیچھے اندھیروں میں پھینک دیا جائے گا۔ فالتمسوا نورا، جاؤ اپنے اعمال کا نور خود ڈھونڈو۔ وضرب بینہم بسور له باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ یہی عالم ہوگا کہ منافقین چاہیں گے کہ ایمان والوں کے پاس آ جائیں تاکہ ان کے نور سے ان کو بھی کچھ روشنی مل جائے اور یہ بھی راستہ دیکھ لیں، ان کو دھکا دے کے پیچھے پھینکا جائے گا اور بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، بس ایک دم سے ایک دیوار آ جائے گی۔ اب منافقین جانا چاہیں گے تو کچھ نہیں، اس طرف ایمان والوں کی طرف دیوار کے اس طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی
اور دیوار کے اس طرف جہاں منافقین اور اللہ کے باغی اور گنہگار بندے ہوں گے ادھر عذاب ہی عذاب، اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو اصل زندگی تو عزیزو وہی ہے، اسی کی تیاری کرنا چاہیے، اور کامیاب وہی ہے جو وہاں کے لیے کام کرے، جو دین کا علم سیکھے، جو قرآن سیکھے، جو اپنے اعمال کی اصلاح کرے، جو دین کی مجلسوں میں جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات اور یہ کہ آپ لوگوں سے کہنی ہے، آپ الحمدللہ اس کورس سے اور اس طرح کی مجلسوں سے جڑ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کی تربیت ہوگی، آپ دین کے راستے میں آگے ترقی کریں گے۔ اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے دوستوں سے کہیے کہ الحمدللہ ایک جگہ ایسی ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم لوگوں کو دین کی غذا ملتی ہے، آ جاؤ تم بھی کچھ غذا حاصل کرو، تمہیں بھی فائدہ پہنچے گا، پڑھانے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اس کو آرگنائز کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا، اور پڑھنے والوں کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ چند دن پڑھیں گے، ساری زندگی عمل کریں گے، ان کی دین کی اسپرٹ ہی الگ ہوگی۔ اور عزیزو ابھی سے نیت کرو، دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، دین کا داعی بننا ہے۔ مسلمان وہی حقیقی مسلمان ہے جس کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہمیں اللہ کا دین زندہ کرنا ہے، اس کی دعوت دینی ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلانا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، دین کو دنیا میں طاقتور کرنا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ سب جبھی ہوگا جب دین اچھے سے سمجھ میں آتا ہو اور دین کا علم بھی آتا ہو۔ تو اس نیت سے پڑھیے کہ خود بھی عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ دین کا داعی اور دین سکھانے والا بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا اور دنیا اور آخرت کے نور کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر مولانا۔ مولانا آپ سے ایک چیز اور شیئر کرنی تھی۔ ہمارا جو سیکنڈ ڈے کا کوئز ہوا تھا اس کے بعد ایک بہت ہی اچھا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں اعلی کورس کے، وہ 80% اراؤنڈ وہی ہیں جنہوں نے پہلا کورس اٹینڈ کیا تھا۔ تو پہلے کورس کے جو ونر تھی ہماری، ڈے 2 کی ونر اور فائنل کوئز کی نمبر رینک 1 ونر، وہ ڈے 2 میں کورس 2 میں بھی ونر تھی نمبر 1 رینک میں۔ تو ان سے جب ہم نے کانٹیکٹ کیا ان کے پرائز کے لیے، تو ان کا یہ جواب تھا کہ مجھے جو ہے پرائز پچھلی بار 2 مل چکے ہیں، آپ جو سیکنڈ رینک آیا ہے اس کو یہ پرائز دے دیے میرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسا کیجئے کہ دونوں کو فرسٹ پرائز دے دیجئے۔ جی مولانا، بے شک بے ایسا شک۔ کر تو دو یہ اب فرسٹ، ہمارا یہ ہوگا کہ 2 فرسٹ پرائز ہو جائیں گے ڈے 2 کے۔ انشاءاللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو اس بچی کے اس جذبے کو بھی بہت دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے اور اس سمجھداری میں مزید ترقی عطا فرمائے اور اس سے دین کا کام لے۔ بہت اچھا میرا کام ختم ہو گیا تو میں رخصت ہو جاؤں ذرا۔ حضرت اگر آپ سے کچھ سوالات تھے اسٹوڈینٹس کے، جو ہم نے فیڈ بیک فارم کے تھرو یہ کل اعلان کر کے لیا تھا کہ آپ سے وہ سوالات ہم کریں گے، اگر آپ کے پاس وقت ہو 5 منٹ کا تو ہم یہ سوالات کرنا چاہتے ہیں بس۔ کر لیجیے کر لیجیے۔ تو مولانا پہلا سوال یہ تھا کہ ایک صاحب نے پوچھا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی شارٹ کٹ یا سب سے آسان راستہ بتا دیجیے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنا اور اس کو راضی کرنا اور اس کا قرب اور کلوزنس حاصل کرنا اس کی بہت آسان ہے، اور آسان اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ان کی رحمت کی وجہ سے آسان ہے۔ انہوں نے اس معاملے کو ہمارے عمل پر نہیں چھوڑا ہے، یعنی اسی سے راضی ہوں گے جو ایسے اعمال کرے، اس پر نہیں چھوڑا ہے، بلکہ قرآن میں بے شمار، حدیث میں بے شمار یہ بات فرمائی ہے کہ تم تو اپنی سی کوشش کرو، باقی میری رحمت خود تمہیں آگے بڑھ کر پکڑ لے گی۔ وہ حدیث مشہور ہے اور بہت ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت پر یقین پیدا کرنے والی ہے کہ جو میری طرف چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے لپکتا ہوں، جو تھوڑا سا میری طرف بڑھتا ہے میں اس سے بہت زیادہ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کر دے گا، بس اتنا کرنا ہے ضروری حد تک دین سیکھنا اور گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق کی کوشش کرنا، جو واجبات اور فرائض ہیں اس کی پابندی کرنا،
اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا، جب غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا، پھر شروع کر دینا۔ 1000 مرتبہ بھی ٹھوکر کھائے آدمی تو اللہ کے راستے میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر اب ٹھوکر کے بعد اٹھنا نصیب نہیں ہوگا، نہیں، 1000 مرتبہ ٹھوکر کھائے پھر آگے بڑھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ بس مرتے وقت تک اسی طریقے سے اللہ سے معافی مانگتے رہیں اور اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوتے رہیں، چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہو۔ بس جو چیز نقصان دہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے بے پرواہی نہ ہو۔ گناہ اتنے نقصان دہ نہیں ہیں جتنا لاؤبالی ہو جانا، دین کی فکر ہی نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے۔ باقی تو شارٹ کٹ ہے، فرض ادا کرے آدمی، چلتے پھرتے اللہ سے استغفار اور معافی مانگتا رہا کرے، کام آسان ہے انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا۔ مولانا ایک اور سوال پوچھ لیں؟ جی جی۔ اجازت ہے؟ ایک سوال یہ تھا ایک صاحبہ کا، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں کیسے پیدا کریں تاکہ جب بھی ہم غلط کام کی طرف جائیں تو خود بخود اللہ کا خوف ہمیں روک دے؟ بس کبھی کبھی اپنی موت کا مراقبہ کر لیا کریں، یعنی بس یہ سوچ لیا کریں کہ موت آئے گی، روح نکلے گی، پھر اس کے بعد مجھے غسل دیا جائے گا، پھر میری نماز جنازہ ہوگی، پھر قبر میں ڈالی جاؤں گی، پھر قبر میں ایسا ایسا ہوگا، پھر جو کچھ بھی آخرت کے بارے میں قرآن و حدیث میں پڑھا اور سنا ہے اس کا مراقبہ کر لیا کرے آدمی، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں ایسا ایسا ہوگا۔ بس اسی سے انشاءاللہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت اور جنت کا شوق سب چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ اور جب کبھی گناہ کا وقت آئے تو آدمی سوچ لیا کرے گا گناہ کی سزا کیا ہوگی، تو انشاءاللہ اسی سے پیدا ہو جائے گا۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا۔ مولانا اب یہ آخری سوال ہے، ایک صاحب نے پوچھا ہے، لوگوں کو دین کے راستے پر چلانے کی رہنمائی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کسی کو دعوت دینے کا، میرے خیال؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے پہلے تو کہ اپنے اندر بھی ایسی دینداری ہو کہ وہ نظر آئے، یعنی خود ہمارے اندر تقوی ہو، خود ہمارے اندر نیک اعمال ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے اور بہت ہی نرمی اور محبت سے بات کہہ دی جائے۔ ہمارا کام اتنا ہی ہے، نرمی اور محبت سے لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے متوجہ کرنا۔ وہ نہ مانے تو ہمارے رویے میں کوئی فرق نہ آئے، یہ نہیں ہو کہ وہ نہیں مانتے تو ہم نے کہنا چھوڑ دیا، نہیں، 10 سال بھی اگر کہتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اس کا بہت خیال رہے کہ اس طرح کہیں اور ایسے وقت کہیں کہ آدمی کے اوپر گنا نہ گزرے، ورنہ الٹی ضد پیدا ہوتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر مولانا۔ بہت حضرت اچھا۔ آپ کا میں اپنے پوری ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، اور مزید آپ ہر کورس کے دور پہ ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر۔ قبول فرمائے آپ حضرات سے کام لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔